اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم صدق اللہ العلی العظیم۔ شب ضربت امام علی علیہ السلام آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی کی زندگی اور آپ کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، لیکن آج جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے امام کی سادہ زندگی کہ جو امام گزارتے تھے، سادہ زیستی، سادگی کے ساتھ زندگی کا گزارنا۔ سادہ زندگی کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور سے آج کے حالات میں تو اور بھی زیادہ، چونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اقتصادی اور اکنامک لحاظ سے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف جمعیت، پاپولیشن، دوسری طرف مواد غذائی، کھانے پینے کی اشیاء اور چیزوں کا کم ہوتے جانا، محدود ہونا، اور دوسری اقتصادی مشکلات کی وجہ سے ضروریات زندگی کو مہیا کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آنا۔ تو ایسے حالات میں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ انسان سادگی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے، اور اس کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے اور آپ کی سیرت ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک سادہ زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ آدمی آپ کی سیرت کے اوپر چلے اور اس کو نمونہ عمل بنائے تو وہ یہ ایسی بہت سی مشکلات سے جو اسے زندگی میں پیش آتی ہیں مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج ہم امام کی اسی سادہ زندگی کے اوپر جو ہے ایک ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں کہ امام نے جو زندگی گزاری ہے وہ کس طرح سے تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو امام کی زندگی میں پہلی چیز، اگر آپ دیکھیں تو آپ کا مکان، جہاں آپ رہتے تھے وہ کیسا تھا، اور اس کے اندر جو سہولیات تھیں وہ کیسی تھیں۔ آپ غور کریں کہ امیر المومنین، امام المتقین، جس کے قبضے میں سارا جہان ہے، اس کی زندگی کیسی تھی، اس کا مکان مثلا کیسا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو آپ کا خود کا کوئی مکان تھا بھی نہیں۔ شادی کے وقت جب شہزادی سے شادی کی بات آئی تو رسول اکرم سے آپ نے بات کہی تو رسول اکرم نے کہا کہ حارث بن نعمان کا مکان جو ہے وہ کرائے پر لے لو، تو آپ نے جو ہے وہ مکان کرائے پہ لیا تھا۔ پھر شادی کے بعد آپ نے رسول اکرم کے گھر کے پاس میں جو ہے وہ ایک گھر بنایا تھا۔ تو شادی سے پہلے تو کوئی گھر تھا بھی نہیں، اس کے بعد ہی جو ہے وہ گھر بنایا، اور اس وقت جب شادی ہو رہی تھی تو گھر میں کیا تھا اس کا اندازہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان روایتوں سے کہ جس میں وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا اس میں کہا گیا کہ ایک کھال تھی جو آپ جو ہے وہ بچھایا کرتے تھے اور رات کو اسی پہ جو ہے وہ سوتے تھے، شادی کے بعد بھی۔ تو ایک کھال تھی اوسفند کی، اس کے اوپر سویا کرتے تھے، اور رات میں اسی کے اوپر سونا، اور صبح کو
اپنے اونٹ کا چارہ بھی اسی پر رکھنا، یعنی اونٹ کو کھانا جو کھلایا جاتا تھا، چارہ جو دیا جاتا تھا، وہ اسی کھال کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ دیتے تھے۔ گھر کی جو دیواریں تھیں اس کے دونوں طرف جو ہے وہ دیواروں کے آپ نے جو ہے وہ لکڑیاں جو ہے وہ ٹھوک رکھی تھی، اور اس پہ جو ہے وہ آپ کپڑے ٹانگا کرتے تھے، کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ اور تیسری چیز ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتے جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے۔ تو مکان اور پھر اس کے اندر جو ضروریات کا سامان تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، یعنی شہزادی کی سے شادی کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی، اور جو دوسری شادیاں ہوئی ہیں، گھر کا جو ساز و سامان تھا اس میں کچھ بہت اضافہ نہیں ہوا۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب آپ نے لیلا نامی عورت سے جو ہے وہ شادی کی، اور وہ پھر جب گھر آئی تو اپنے ساتھ کچھ سامان بھی لے کے آئی، جیسے جہیزیے کا سامان ہوتا ہے جو بھی وہ لے کے آئی، تو اس نے ایک پردہ جو ہے وہ دروازے کے اوپر ٹانگ دیا۔ کہتے ہیں کہ امام جب گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے وہ پردہ جو ہے وہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اب تک ہمارے گھر میں جیسے زندگی گزاری جاتی تھی اور ہماری فیملی جس طریقے سے زندگی گزارتی تھی وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ کہنے کے بعد آپ نے وہ پردہ جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا اور اس کو جو ہے وہ اتار دیا۔ یعنی گویا شہزادی کی زندگی بھی اور شہزادی کے بعد بھی امام علی کی زندگی جو ہے وہ کچھ اسی طریقے سے گزرتی رہی۔ سوید بن علقمہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور بھی دوسری روایتیں، سوید بن علقمہ کہتا ہے کہ جب میں امام کے گھر پہ ایک بار گیا تو اس وقت آپ خلیفہ تھے، یعنی کہ آپ دیکھیں خلیفہ تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی چٹائی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں، اور آپ کا اتنا چھوٹا سا سامان، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بیت المال سے لے لیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی بھی عقل مند جو ہے وہ، کوئی بھی عاقل آدمی مسافر خانے میں جب رہتا ہے تو وہاں اپنا سامان مہیا نہیں کرتا، یا جہاں اسے کم رہنا ہوتا ہے، جہاں سے اسے جانا ہوتا ہے، وہاں وہ سامان مہیا نہیں کرتا۔ میرا گھر دوسرا ہے، میں نے اپنا سامان وہاں منتقل کر دیا ہے اور میں وہاں جلدی جانے والا ہوں۔ تو آپ دیکھیں خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ کے گھر کا ساز و سامان کچھ اسی طریقے سے تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد جب لوگوں نے کوفے میں امام علی کو رہنے کے لیے کہا کہ آقا اب یہیں رہنا شروع کر دیجئے، تو کہتے ہیں کہ امام علی نے جب اس کو حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے، تو بزرگان کوفہ نے وہاں ایک محل دیکھا، ایک بڑا سا گھر دیکھا، اور کہا کہ امام جو ہے وہ اس میں زندگی گزاریں اور یہیں سے جو ہے وہ حکومت کا کام انجام دیں۔ جب امام کو پتہ چلا کہ ان کے لیے ایک بڑا سا گھر جو محل کی طرح ہے طے کیا گیا ہے کہ امام اس میں رہیں، تو آپ نے منع کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، میرے گھر کی دیواریں ضرورت مندوں کے گھروں کی دیوار سے بلند نہیں ہونا چاہیے، میرا گھر ان کے گھر سے بہتر نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام علی کا جو گھر تھا وہ ایک سادہ سا گھر تھا، اور اس کے اندر جو لوازمات تھے، جو گھروں کی ضروریات تھیں، وہ میں نے آپ کو بتائی کہ ایک چھوٹی سی چٹائی ہے، یا جو ہے وہ کھال ہے، اسی پہ سوتے ہیں، اسی پہ جو ہے وہ جانور کو جو ہے وہ چارہ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں، تکیہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کھجور کے پتے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی امام کا جو مکان ہے کوفے کے اندر، اس سے دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً امام نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے۔ تو اس لحاظ سے سادہ زندگی امام کے آپ دیکھیں، مکان آپ کا اس طرح کا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ امام کا لباس دیکھیں، امام کا جو لباس تھا وہ بڑا معمولی اور کم قیمت کا ہوتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دن آپ کپڑا بیچنے والوں کے بازار میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ آواز لگائی کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس 3 درہم کا لباس موجود ہے، یعنی ایسا لباس جس کی قیمت جو ہے وہ 3 درہم ہو۔
کہتے ہیں کہ ایک دکاندار نے کہا کہ میرے پاس ہے. کہتے ہیں کہ امام گئے، آپ نے اسے خریدا اور آپ نے اسے پہنا. تو پہلی چیز جو لباس میں تھا وہ کم قیمت ہوتا تھا، معمولی قیمت کا ہوتا تھا. وہ آپ دیکھیں ہماری جو زندگی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، برانڈڈ لباس ہوتا ہے. بعض لوگ تو اس کا وہ جو اسٹیکر سا لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی نہیں اتارتے اور سامنے کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ حساب کس قیمت کا ہے اور کس برانڈ کا ہے. تو اگر امام کی زندگی کو سیرت بنائیں تو آدمی کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہے. تو ایک تو معمولی اور کم قیمت کا ہوتا تھا. دوسرے یہ کہ امام کا جو لباس ہوتا تھا وہ ایک ہی تھا، ایسے نہیں کہ ایک وقت میں بہت سے ہوں. آپ دیکھیں ایک ہی لباس جو ہے وہ ہوتا تھا امام کا. ابو اسحاق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ جمعے کا دن تھا، میں چھوٹا تھا، اپنے بابا کے کندھوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے گیا. کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اور وہ اپنا ایک ہاتھ جو ہے وہ ہلا رہے تھے، جیسے جو ہے وہ آستین سے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ ہوا دے رہے ہوں. تو میں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا کیا امام کو گرمی لگ رہی ہے کہ جو آپ ہوا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے بابا نے پلٹ کے کہا کہ امام کو سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں ہے. کہا تو پھر آپ اپنا ہاتھ اس طریقے سے کیوں مستقل ہلا رہے ہیں؟ تو کہا میرے بابا نے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے اور اسے آپ نے دھویا ہے اور وہ ابھی تک گیلا ہے. یعنی جو آپ لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے پاس صرف وہی ایک لباس ہے اور اسی کو آپ نے جو ہے وہ دھو کے جو ہے وہ پہن لیا اور وہ ابھی گیلا ہے. آپ ہاتھ ہلا کر جو ہے وہ اسے سکھا رہے ہیں، خشک کر رہے ہیں. تو امام کے پاس جو ہے وہ لباس بھی جو ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی جو ہے وہ گیا امام کے پاس اور اس نے جانے کے بعد کہا کہ آقا آپ اتنا کم قیمت معمولی لباس جو ہے وہ پہنتے ہیں، آخر اس کی جو ہے وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اپنے لیے اچھا قیمتی لباس نہیں لے لیتے؟ تو آپ نے فرمایا یخشا لہ القلب، دل میں خضوع اور خشوع پیدا ہوتا ہے اس سے. تو ذل بہ نفس، اور نفس جو ہے وہ اس کے ذریعے ذلیل ہوتا ہے. وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین اس کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کا لباس بڑا معمولی کم قیمت، دوسرے کہ ایک ہی لباس، اور اس پہ بھی یہ کہ وہ اگر پھٹ جاتا تو آپ اس کو بھی بدلتے نہیں تھے بلکہ اس میں بھی پیوند پہ پیوند جو ہے وہ لگاتے رہتے تھے، آپ اس کو جو ہے وہ سلتے رہتے تھے. ایک جگہ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے لباس میں اتنے پیوند لگائے ہیں، اس کو اتنا سلا ہے کہ اب مجھے خود شرم آتی ہے اس کو سلنے میں. اب مجھے خود جو ہے وہ شرم آتی ہے. تو امام کا یہ لباس تھا، ایسا لباس جو امام پہنتے تھے، کم قیمت، ایک ہی لباس، پیونددار. حتیٰ کہ خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا تھا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے امام کو سردی کی حالت میں دیکھا کہ صرف ایک کپڑا جو ہے وہ سر کے اوپر باندھے ہوئے ہیں اور سردی آپ کو جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، یعنی گویا سردی لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ آقا آپ کے ہاتھ میں بیت المال ہے، آپ جو ہے وہ دوسرا لباس لے سکتے ہیں، آپ اس میں سے لیں، دوسرا لباس لے لیں، خرید لیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، جو کپڑا میں نے سر پہ باندھ رکھا ہے، سر پہ ڈال رکھا ہے، کہ یہ وہی ہے جو میں مدینے سے لایا تھا، میں نے تمہارے مال میں سے کچھ نہیں لیا ہے. تو یہ امام کا وہ معمولی لباس تھا، کم قیمت لباس تھا. آج ہم دیکھیں امام کی سیرت کو اگر ہم اپنانا چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے نا، کیونکہ ہمارے ہاں تو لباس بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، برانڈڈ ہوتے ہیں، اور اگر
اس میں کہیں ذرا سی خروچ بھی آ جاتی ہے، ذرا سا کہیں سے پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے پہننے لائق نہیں رہتا، ہم اسے پہنتے تک نہیں ہیں۔ لیکن عزیزو، امام علی کی سیرت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کا جو گھر تھا وہ ایسا تھا، آپ کا جو لباس تھا وہ ایسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، کیا کھاتے تھے آپ؟ اللہ اکبر! کھانے میں آپ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند تھی وہ تھی جو کی روٹی۔ میں نے تو اب تک اپنی زندگی میں بھی جو کی روٹی کبھی کھائی نہیں۔ جو کی روٹی جو ہے وہ آپ کا بہترین جو ہے وہ کھانا تھا۔ اسود اور علقمہ، اور وہ بھی کیسا، دیکھیے آپ، اسود اور علقمہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک طبق جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اس میں جو ہے وہ جو کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ امام نے اس ایک روٹی کو اٹھایا اس میں سے، اور اس کو پاؤں پہ مار کر جو ہے وہ توڑا، اور نمک کے ساتھ جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا، نمک کے ساتھ اسے کھانا شروع کر دیا۔ اور کہا اس میں وہ جو کے جو چھلکے تھے نا، یعنی وہ آٹا بھی صحیح سے صاف ہوا نہیں تھا، وہ چھلکے تھے وہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ امام اسے کھا رہے تھے کہ ہم نے امام کی جو خادمہ تھی فضہ، اس سے کہا کہ فضہ کم سے کم اس آٹے کو تو صحیح سے صاف کر دیتی، اس کے جو چھلکے ہیں وہ تو نکال دیتی باہر۔ تو ایک مرتبہ فضہ مسکرائی اور کہا کہ اچھا کھانا علی کھائیں اور گنہگار ہم ہوں، کا کیا مطلب؟ کہ علی نے ہم سے عہد لیا ہے کہ اس آٹے کو صاف نہ کریں، یہ جیسا ہے اسے ویسا ہی جو ہے وہ رہنے دیں۔ تو کہا اگر ہم نے مخالفت کی تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا علی، کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے کہا یہ حرام نہیں ہے، لیکن امام برحق کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اس کا کھانا ایسا ہو کہ جو اس کے کمزور ترین طبقے کے برابر ہو، اس میں جو محرومین افراد ہیں، اس میں جو کمزور ترین لوگ ہیں، ان کے کھانے کے برابر ہو، ان کے جیسا اس کا جو ہے وہ کھانا ہو۔ تو امام کی پسندیدہ غذا جو ہے وہ جو کی روٹی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو بھی ایسے کہ جو بہت صحیح سے صاف جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا۔ احنف بن قیس کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ معاویہ کے پاس گیا تو کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان جو ہے وہ لگانا شروع کیا، مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، اور مجھے تعجب ہوتا رہا، ٹھنڈے، گرم، میٹھے، کھٹے، مختلف قسم کی غذا جو ہے وہ آ گئی۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور ڈش آئی، مگر وہ ایسی تھی میں پہچان نہ سکا یہ کیا ہے۔ تو کہا، میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون سی ڈش ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ معاویہ نے کہا کہ یہ وہ جو مرغابی ہے اس کی اتڑیاں اور گوسفند کا مغز سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور پستے کے تیل میں اسے سرخ کیا گیا ہے، اور پھر اس میں گڑ ملایا گیا ہے، یعنی میٹھے میں اس میں گڑ ملایا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایک عجیب سی ڈش جو ہے وہ تیار تھی۔ کہتا ہے کہ احنف کہتا ہے کہ جب میں نے سنا تو مجھے علی کی یاد آئی اور میرے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکل آئے۔ کہا مجھے روتا دیکھ کے معاویہ نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ تو احنف کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ علی کی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بار میں افطار کا وقت تھا، امام علی کے پاس گیا، کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے کہا کہ تم حسن حسین کے پاس افطار کرو، اور خود نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تھیلی رکھی گئی جو سر بمہر تھی، جو بند تھی۔ کہا امام نے کھولا، اس میں سے جو کی روٹی نکالی، اور اس سے جو ہے وہ افطار کرنا شروع کیا۔ تو کہا، میں نے پلٹ کے کہا یا علی، آپ کو ڈر ہے کہ کوئی اس میں سے لے لے گا جو آپ نے اس کو اس طرح بند کر کے رکھا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی لے لے گا، ہاں یہ ڈر ضرور ہے کہ کہیں حسن و حسین اس میں روغن نہ ملا دیں، اس کو تر نہ کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام کی جو زندگی
امام کا جو کھانا ہے وہی ہے، وہ جو کہ روٹی، اور وہ بھی کس طرح سے، یہ امام کا پسندیدہ، یعنی کہ یہ پسندیدہ غذا تھی گویا امام کی، زیادہ تر آپ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عید کے دن بھی اگر آپ دیکھیں، ابو رافع کہتا ہے کہ میں امام کے پاس گیا، عید کا دن تھا، کہتا ہے آپ نے وہی روٹی نکالی جو کی، اور جو ہے وہ کھانا شروع جو ہے وہ کر دی۔ اور جب میں نے امام سے کہا کہ آقا آپ اس کو جو ہے وہ اس میں کچھ روغن کچھ چیز ملا لیجئے، آپ نے کہا کہ نہیں، امام حق کے لیے، امام برحق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رہن سہن، اس کی زندگی جو ہے وہ محروم طبقے کے مطابق ہو، اس کے حساب سے ہو۔ تو یہ امام کی پسندیدہ غذا تھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں امام کی پسندیدہ غذاؤں میں سرکہ بتایا جاتا ہے، ونیگر، تیل مثلا وہ روغن جو بھی اس وقت ہوتا تھا، خرما، کھجور، سبزی جات، اور کہتے ہیں کہ اور اگر بہتر غذا اگر آپ کی ہوتی تھی تو اونٹنی کا دودھ، اور بہتر غذا اگر آپ کی تو اونٹنی کا دودھ کہتے ہیں کہ آپ جو وہ پیتے تھے۔ گوشت جو ہے وہ بہت کم آپ کھاتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، بہت کم استعمال کرتے تھے گوشت کا۔ تو یہ امام کی جو ہے وہ پسندیدہ غذائیں تھیں۔ ایک مرتبہ ایک قصاب کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا ہے، اس کی دکان کے سامنے سے قصائی گیا، اس نے امام کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا یا علی آج بہت اچھا اور مناسب گوشت ہے، آپ لے جائیے۔ آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں صبر کر لوں گا، یعنی بعد میں دے دینا۔ امام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں صبر کر لوں گا، بعد میں کھا لوں گا، میں صبر مگر ادھار نہیں لوں گا، میں صبر کر لوں گا۔ تو آپ نے دیکھا امام کی پسندیدہ غذاؤں میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھی۔ اتنی سادہ غذا کا جو ہے وہ آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ بالکل رسول اکرم کی زندگی کے حساب سے جو ہے وہ چلتے تھے۔ کسی نے کوئی فالودہ جو ہے وہ لا کے دیا تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ منع کیا کہ چونکہ رسول اکرم جو ہے وہ اسے نہیں کھاتے تھے، لہذا میں بھی جو ہے اسے نہیں کھاؤں گا۔ یعنی کوئی بھی الگ سے کوئی چیز کہ جس سے لگے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت اچھا کوئی کھانا ہے یا کچھ آیا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ آپ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کا کھانے کا یہ حساب تھا، آپ یہ چیزیں جو ہے وہ کھاتے تھے، اس طرح سے سادہ کھانا جو ہے رکھتے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے کہ شاید امام اس لیے کھاتے ہوں کہ آپ جو ہے وہ غریب تھے، فقیر تھے، اور وہ چونکہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام کی آمدنی، خود آپ جو کام کرتے تھے اس کی آمدنی اتنی تھی کہ آپ بہت اچھا کھا سکتے تھے۔ اور اس کی دلیل بھی ہمارے پاس کہ جب آپ غریبوں، فقیروں اور یتیموں کو کھانے کے لیے بلاتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ دسترخوان پہ بہت سی چیزیں رکھتے تھے۔ آپ دسترخوان کے اوپر مختلف قسم کی غذائیں ہوتی تھیں جب یتیموں کو بلاتے تھے، جب فقیروں کو جو ہے وہ بلاتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ خود آپ کی آمدنی جو ہے وہ ایسی، دوسرے یہ کہ خود آپ دیکھو اگر یہی بات ہے، چلو خود کے پاس بھی نہیں تو ایک زمانہ تو وہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کا جو دسترخوان تھا وہ مشہور تھا، لوگ جو ہے وہاں جاتے تھے اور کھاتے تھے۔ سید علی ہمدانی نے ذخیرۃ الملوک نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام علی مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، ایک دیہاتی جو ہے وہاں آیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو امام نے اپنی وہی جو کی روٹی نکالی، یا آٹا تھا جو کا، اسے خود بھی کھانا شروع کیا اور اس کو بھی تعارف کیا کہ تم بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں اس سے نہ کھایا گیا، اور وہ وہاں سے اٹھ کے امام حسن اور امام حسین کے گھر آ گیا، وہاں دسترخوان پر کھانا کھانے لگا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا اور دے دو۔ کہا کس لیے؟ کہا میں نے ایک فقیر کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر مجھے بڑا رحم اور ترس آیا ہے، میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسن نے پوچھا
وہ فقیر کون ہے, تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ اس نے واقعہ بتایا کہ میں نے مسجد میں دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ریا کرنے لگے, اور آپ نے پلٹ کے کہا وہ ہمارے بابا علی ہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فقیر تھے اس لیے کھاتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اچھا کھانا نہیں مل سکتا تھا اس لیے جو ہے وہ کھاتے تھے, نہیں. امام حسن اور امام حسین کے یہاں مختلف قسم کی, اور خود آپ کی اتنی آمدنی تھی, اب وہ اس کا وقت نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ خود اتنی محنت کرتے تھے, ڈول سے جو ہے وہ باغوں میں جو ہے لوگوں کے پانی دیا کرتے تھے, خود آپ نے اپنے بہت سے باغات جو ہیں وہ لگائے تھے. تو یہ تھا. تو پھر کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس کی دو اہم وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہی ہے کہ اس طرح زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے, سادہ زندگی. چونکہ وہ امام نے جو کہا نا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, تخشع لہ القلوب, دل جو ہے وہ خوشی ہوتا ہے, تذل بہ النفس, اس سے نفس امارہ جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. غور کیجئے گا میری اس بات کے اوپر, اس سے نفس امارہ جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, جو گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. سادہ مکان, سادہ لباس, سادی غذا, انسان کا نفس جو ہے وہ اندر سے اپنا ذلیل ہوتا ہے, اور اس میں خضوع و خشوع بڑھتا ہے, تکبر اس سے دور ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیجئے تکبر اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ چونکہ یہ اللہ کو پسند تھی یہ صفت, خود آپ نے کہا کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی زندگی کچھ اسی طریقے سے گزری ہے. خود امام علی نے بیان کیا کہ جناب موسیٰ کہتے تھے کہ اللہ تے نے جتنی بھی مجھے نعمت دی ہیں ان سب کی مجھے ضرورت ہے, جتنی بھی تو نے نعمتیں دی ہیں. لیکن آپ نے کہا خدا کی قسم انہوں نے ایک روٹی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں مانگا جسے وہ کھاتے تھے. آپ جو ہیں وہ اور فرماتے ہیں کہ وہ سبزی زیادہ کھاتے تھے, اس طرح سے کہ جب ان کا بدن کمزور ہو گیا اور گوشت جو ہے وہ پتلا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر سے وہ ہریالی جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی, پیٹ کے اندر سے وہ ہرا پن, وہ اتنی سبزی کھاتے تھے وہ دکھائی دیتا تھا. یا جناب داؤد کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر روز جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈلیا جو ہے وہ بنتے تھے, کھجور کے پتوں سے بناتے تھے, اور پھر اس کو بازار میں بیچتے تھے, اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس سے روٹی جو ہے وہ کھاتے تھے. بس یہ سادہ زندگی. جناب عیسیٰ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا سرہانہ جو ہے, آپ کا تکیہ جو ہے وہ پتھر ہوا کرتا تھا, اور موٹا لباس پہنتے تھے, بے مزہ کھانا کھاتے تھے, اور سردیوں گرمیوں میں آپ کی پناہ گاہ کبھی مشرق کا سفر کر لیا, کبھی مغرب کا جو ہے وہ سفر کر لیا. تو چونکہ اللہ کو یہ صفت پسند ہے اس لیے امام علی سادہ زندگی گزارتے تھے. یا رسول اکرم کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اکرم بہت سادہ زیست تھے, زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, بندوں کی طرح جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے, بغیر پالان کے گدھے کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوتے تھے, اپنے پیچھے بھی کسی کو جو ہے وہ بٹھا لیا کرتے تھے. ہم فرماتے ہیں کہ رسول کی پیروی کرو, تمہیں حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی, اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جائے گی. تو چونکہ یہ صفت اللہ کو پسند ہے اس لیے امیر المومنین جو ہے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. یہ صفت امام ہے, اللہ کو پسند ہے. انبیاء علیہ السلام اسی لیے اس صفت پہ جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے, اس کے حساب سے زندگی گزارتے تھے. تو پہلی چیز چونکہ اس سے نفس جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, نفس امارہ ذلیل ہوتا ہے, انسان سے تکبر دور ہوتا ہے. دوسری چیز جو امام نے فرمائی, اور ہم نے ایک دو واقعے میں یہ بات آئی بھی کہ چونکہ امام جو ہے وہ امام برحق جو ہے اس کے اوپر واجب ہے, اللہ نے کیا ہے کہ اس کی زندگی محروم لوگوں کی زندگی کے برابر ہو, تاکہ جب فقر و فاقہ انہیں جو ہے وہ تنگ کرے تو وہ اس سے گمراہ نہ ہو, بلکہ وہ کہیں کہ ہمارا مولا بھی ایسی زندگی گزارتا ہے, ہمارا مولا بھی ایسا ہی لباس پہنتا ہے, ہمارا مولا بھی ایسا ہی جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے. وہ اس سے پریشان نہ ہو, وہ اسے گمراہ نہ کر سکے.
ورنہ امام علی اگر چاہتے، آپ نے دیکھا وہ عنب بن قیس جب بصرے کا گورنر بنایا کہ بھیجا آپ نے، تو آپ کو ایک شکایت ملی کہ وہ کسی شادی میں شریک ہوئے ہیں کہ جہاں بڑا لمبا چوڑا دسترخوان جو ہے وہ لگا تھا، اور جہاں غریبوں کی کوئی انٹری نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے امام کا گورنر، اور امام کو پتہ لگا، امام نے خط لکھا، اس میں کہا کہ ہر آدمی کا ایک لیڈر ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، اور تمہارا رہبر جو ہوں، تمہارا رہبر جانتے ہو کیسا ہے؟ وہ معمولی لباس پہنتا ہے، معمولی لباس پہنتا ہے، موٹا لباس پہنتا ہے، اس کی غذا جو ہے وہ بڑی سادہ ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم جس لیڈر کی پیروی کرتے ہو اس کا حال جو ہے وہ یہ ہے، اس کا حال جو ہے وہ یہ ہے، لہذا تمہاری زندگی بھی ایسی ہو جائے. اور امام نے کہا کہ میں نے تو تمہاری اس دنیا میں سے سونا چاندی کچھ بھی نہیں جمع کیا ہے، لیکن اگر میں چاہتا تو میں بھی قیمتی لباس پہن سکتا تھا، میں بھی غذا میں شہد اور گیہوں کی روٹیوں کا جو ہے وہ کھا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اور ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ امام برحق کی ذمہ داری ہے. امام برحق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سطح زندگی کو ضرورت مند لوگوں کی زندگی کے برابر جو ہے وہ رکھیں، تاکہ فقر جب انہیں پریشان کرے تو وہ فخر سے کہہ سکیں کہ تو ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا تو امام اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے. اور اس سے زیادہ واضح کروں آپ کو کہ کیوں، اس دوسری وجہ کو کہ کیوں امام جو ہے وہ اس طرح کی زندگی گزارتے تھے، ایسی سادہ زندگی گزارتے ہیں. وہ علا بن زیاد نے جو ہے وہ شکایت کی امام علی سے اپنے بھائی کی، کہا کہ وہ بہت زیادہ عبادتیں کر رہا ہے اور وہ کھانے پینے میں بھی جو ہے وہ بڑی وہ کرتا ہے، اچھا کھانا نہیں کھاتا، اچھا لباس نہیں پہنتا. تو امام نے کہا اسے بلاؤ. کہتے ہیں عاصم کو جو ہے وہ بلایا گیا، عاصم بن زیاد کو. امام نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، تم نے کیا روحانیت اختیار کر لی ہے، تم کیوں اپنی جان کے اور اپنی اولاد کے دشمن ہو گئے ہو، تمہیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. کیوں آخر ایسا ہے؟ تمہیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. اور پھر آپ نے بڑا ایک پیارا سا سوال کیا. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ اللہ نے جو یہ چیزیں تمہارے اوپر حلال کی ہیں، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم نے انہیں استعمال کیا تو وہ تم سے سوال کرے گا، وہ تمہیں ناپسند کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے پلٹ کے کہا کہ یا علی، آپ بھی تو موٹا لباس پہنتے ہیں، آپ کی بھی غذا جو ہے وہ بے ذائقہ ہوتی ہے. تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ میری بات الگ ہے، تم میری طرح نہیں ہو. اور پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، امام برحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو محروم لوگوں کی زندگی کے برابر جو کرے. تو کیوں آپ ایسا کرتے تھے؟ پہلی وجہ کہ چونکہ اللہ کو پسند ہے، سادہ زیستی یہ انسان کو تکبر سے دور کرتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام برحق تھے، امام برحق تھے. مگر کوئی یہ کہہ کے نہ رہ جائے کہ چونکہ چلو وہ تو امام برحق تھے اس لیے کرتے تھے، ہم ان جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. صحیح ہے، آپ نے احنف سے یہ بات کہی تھی، احنف بن قیس سے، کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری طرح زندگی نہیں گزار سکتے ہو، لیکن پاکیزگی اور زہد میں میری مدد تو کر سکتے ہو. اگر تم اس لیول تک نہیں آ سکتے، اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم میری پیروی کر کے میری پیروی تو کر سکتے ہو، میری مدد تو کر سکتے ہو، جتنا بھی ممکن ہو اتنا اپنی زندگی میں سادگی تو لا سکتے ہو نا. تو بس عزیزان گرامی، امیر المومنین کی سیرت کا اہم ترین پہلو ہے سادہ زیستی، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا. مکان سادہ، لباس سادہ، کھانا سادہ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں امام کی اس سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. امام کی یہ سیرت آخر تک چلتی رہی. آپ دیکھیں آج شب 19 ہے، شب ضربت ہے. یہ آج جو ہے وہ آج کی شب آپ جو ہے وہ جناب ام کلثوم کے مہمان ہیں.
کہتے ہیں کہ آپ کے 28 یا 29 اولاد تھی اور آپ ہر روز کسی ایک کے یہاں جو ہے وہ افطار کیا کرتے تھے. کائنات کا شہنشاہ جو وہ اپنی بیٹی کے یہاں جو ہے وہ مدعو ہے جناب ام کلثوم کے یہاں. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بیٹی کہ یہاں جب کوئی باپ آ رہا ہو افطار کے لیے تو وہ جو بھی اس کے امکانات ہوں گے وہ سب کو جو ہے وہ سامنے رکھ سکتی ہے، مگر جانتی تھی یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ علی کو پہچانتی تھی اور بہترین دسترخوان کا انتظام کیا اپنے حساب سے. اور کیا رکھا؟ دودھ رکھ دیا دسترخوان کے اوپر، نمک رکھ دیا. امام علی آئے، استقبال کیا، دسترخوان پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا بیٹی تم نے کب دیکھا کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا؟ تم نے کب دیکھا؟ یہ سمجھیے آخری راتیں ہیں علی کی، تم نے کب دیکھا ہے؟ شہزادی نے جو ہے وہ نمک کو جو ہے وہ اٹھا لیا. اللہ اکبر. امام علی کی سادہ زندگی آخر تک چلتی رہی. ام کلثوم کے مہمان ہیں. افطار کرنے کے بعد علی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن آج طریقہ کچھ اور ہے. علی کی نمازوں کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ علی اگر نماز میں ہے اور پاؤں سے آپ کے تیر بھی نکال لیا گیا ہے تو آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی، آپ کو خبر نہیں. لیکن آج کی رات جو علی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا طریقہ ہی الگ ہے. کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور باہر آتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں. شاید بچوں نے سنا بھی ہو مگر سوچا ہو شاید امام کہہ رہے ہیں ابھی فجر کا وقت ہوگا، ابھی فجر کا وقت نہیں آیا، شاید یہ سوچا ہو. بچے سمجھ نہیں پا رہے تھے، ورنہ امام تو کئی دنوں سے جو ہے وہ یہ سب، امام کئی دنوں سے ایسی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، اشارے کر رہے تھے آپ کی شہادت کی طرف. کہتے ہیں کہ امام ہر ماہ رمضان جب آتا تو خضاب لگاتے تھے سر پر اپنی داڑھی کے اوپر. اس بار خضاب نہیں لگایا تھا تو کسی نے پوچھا یا علی آپ تو ہر بار خضاب لگاتے تھے، اس بار کیوں نہیں؟ آپ نے کہا اس بار یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، مگر کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. کہتے ہیں کہ حذیفہ سمجھے بھی، کچھ اندازہ ہوا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کے گھر کے سامنے لے گئے. آپ نے جب آوازیں سنی باہر آئے، کہا حذیفہ کیا بات ہے، کیوں جمع ہو؟ کہا آپ 18 دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے. آپ نے کہا حذیفہ چلے جاؤ. حذیفہ تیار نہیں ہوئے تو آپ نے کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں. کہا تو پھر میں امام ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تو امام تو اشارے کر رہے تھے، باہر ہر بار 2 رکعت نماز پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. خیر اب وہ وقت بھی آیا، امام نے باہر نکلنا شروع کیا. بیٹا ام کلثوم میں جا، پتہ نہیں کیسے ودا کیا ہوگا، چونکہ علی تو جانتے تھے کہ آج کی واپسی کیسے ہوگی. دروازے پر پہنچے، جو مرغابیاں پال رکھی تھی انہوں نے جو ہے وہ دامن پکڑ لیا کہ آقا پہنچائیے. دنیا پہچانے نہ پہچانے، جانور پہچانتے ہیں، حیوانات امام کو پہچانتے ہیں، وہ سب کا امام ہوتا ہے. آپ نے بات کو بدلا. جب ام کلثوم نے کہا آقا میں آج نے اس طرح اتنی بے چین پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں، تو امام نے بات کو بدلا اور کہا بیٹا ان کا خیال رکھنا. پھر جب چلنے لگے تو زنجیر در جو ہے وہ ٹک گئی گلے میں. تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج میرا دل گھبرا رہا ہے، آج گھر پہ نماز پڑھ لیجیے، آج مت جائیے مسجد. آپ نے کہا کہ نہیں. آپ مسجد گئے، ابن ملجم کو بھی اٹھایا، جو لوگ وہاں تھے انہیں بھی اٹھایا، گلدستے اذان پہ گئے، اذان دی، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کی. پہلی رکعت کا پہلا. ایک مرتبہ ابن ملجم اٹھا اور اس نے جو ہے وہ تلوار جو ہے آپ کے سر اقدس پہ لگائی. یہ وہی جگہ تھی جہاں جنگ خندق میں آپ کو ضربت لگی تھی، اور پھر سے وہ زخم جو ہے وہ کھل گیا. اللہ اکبر. ادھر جو ہے وہ زمین اور آسمان میں زلزلے کی صورت جو ہے وہ نمایاں ہوئی. ادھر ام کلثوم کے پاس دوڑی ہوئی شہزادی زینب آئی. زینب یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر
آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا امام حسن نماز مکمل کرو. امام حسن نے نماز مکمل کرائی اور ایک مرتبہ امام علی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور لے کے چلنے لگے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی گھر سے کچھ نزدیک ہوئے تو امام نے کہا کہ نہیں مجھے اتار دو, میں اپنے پاؤں سے چلنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا آقا کیوں, ایسا کیوں؟ کسی نے سوال کیا آقا ایسا کیوں؟ کہا تم نہیں جانتے ہو زینب دروازے پہ کھڑی ہوگی, جب مجھے اس حال میں دیکھے گی تو وہ تڑپ جائے گی, وہ مجھے اس طرح نہیں دیکھ سکتی. اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ ایک تو امام نے یہ حکم دیا, دوسرا حکم یہ دیا اے بیٹا حسن ان صحابہ سے کہہ دو کہ چلے جائیں. کہا کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ جب مجھے میری بیٹیاں دیکھیں گی تو وہ روئیں گی, اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. اللہ اللہ. میں کہوں گا آقا آج زینب کا اتنا خیال ہے, کل یہی زینب ہوگی, یہی کوفہ ہوگا, نامحرموں کا مجمع ہوگا, زینب ام کلثوم بے ردا ہوں گی. انا للہ